پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ایران پر موجودہ امریکی پابندیوں کے پیش نظر ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ پاکستان انڈیا تو نہیں ہے نا کہ سینکشنز بھی ہیں اور رشیا کے اوپر اور تیل بھی لیتا رہے۔ یہ ایک طرف تو پاکستان پرائیویٹلی یہ ایران کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے، جو اطلاعات ہیں کہ ابراہیم رئیسی مرحوم جو ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جب وہ یہاں آئے تھے پاکستان تو اس ایشو پہ بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا نتھنگ ڈوئنگ، اس کو ہم آپس میں بیٹھ کے کر لیں گے، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آل آف اے سڈن یہ معاملہ سامنے آیا۔ آپ جس کو بھائی کہہ رہے ہیں نا، وہ کیا کرے؟ کتنی یہ فیلئر ہے نا بہت بڑا، وہ کیا کریں؟ وہ کہیں کہ آپ کی ناکامیوں کا جو ہے ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی شاکنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران نے پاکستان کو آخری نوٹس دے دیا۔ اس کے بعد ایران کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی کہ ہم پاکستان کو پیرس آربیٹریشن کورٹ کے اندر لے کے چلے جائیں گے۔ اور اس میں جو آپ کو کرنا تھا وہ آپ نہیں کر پائے۔ ایک اور ہر محاذ پر جو جیسے میں نے کہا انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے اس وقت کمپلیٹ فیلئر نظر آ رہا ہے، جس میں کوئی بھی چیز جو ہے اس میں ایک کے بعد ایک ناکامی آپ کو کا منہ دیکھنا پڑا ہے آپ کو۔ خبروں کے مطابق حکومت کے اعلیٰ فیصلہ ساز اس نوٹس پر کافی پریشان ہیں اور اس سلسلے میں پیٹرولیم ڈویژن کے حکام نے بھی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے سر جوڑ لیے ہیں۔ جب پاکستان اور ایران جب بھی مل کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ جی گیس پائپ لائن کے اوپر کام ہوگا، اس کے ساتھ ہی امریکہ یاد دلا دیتا ہے پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی کہ ایران کے اوپر سینکشنز ہے، اور اگر کام کیا گیا تو پاکستان کو بھی اسی قسم کی سینکشنز دیکھنی پڑ سکتی کہ ملک کو 10 روز قبل موصول ہونے والے نوٹس کے بعد اب کیسا جواب دیا جائے، چونکہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس سینکشنز وہاں سے ویور نہ ملنے کی صورت میں یہ ساری جو سچویشن ہے کس طرح سے ہینڈل کی جائے گی اور پاکستان کو اس کا کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے۔ جین دوستوں اسلام کے نام پر ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پروجیکٹ میں شامل ہوئے پاک کو اب خود ایران نے دھمکی دے ڈالی ہے، اور یہ دھمکی پاکستان کے دوارا اس پروجیکٹ میں لگاتار دیری ہونا ہے۔ پاکستان اس معاملے میں ڈھیلا اس لیے پڑ گیا ہے کیونکہ وہ اس سمے پوری طرح کنگال بیٹھا ہے اور پاکستان کے ہاتھ میں اس سمے صرف اور صرف کٹورا ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل ہونے کے لیے امریکہ کی دھمکی اور پرتبندھوں کو بھی درکنار کیا تھا۔ دوستوں اس پروجیکٹ کے تحت پاکستان کو گوادر سے لے کر ایرانی سیما تک 80 کلومیٹر لمبی گیس پائپ لائن بچھانی تھی، جس میں پاکستان پوری طرح اسفل ہوا ہے۔ پاکستان اور ایران کے بیچ یہ پروجیکٹ آلریڈی پہلے سے ہی 10 سال دیری سے چل رہا ہے، کیونکہ اس پروجیکٹ کو 2014 میں پورا ہونا تھا اور 2015 میں اس گیس پائپ لائن میں گیس چالو ہونی تھی، لیکن 2014 سے آتے آتے 2024 آ گیا ہے، لیکن ابھی تک اس گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ بھی پورا نہیں ہوا ہے، تو گیس چالو کہاں سے ہی ہوگی؟ اسی دیری کے چلتے ایران نے اب پاکستان کو کھری کھوٹی سنانا شروع کر دیا ہے۔ یہی نہیں دوستو، ایران نے سیدھے طور پر پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے کام جلدی سے جلدی پورا نہیں کیا تو وہ اگلے مہینے سپٹمبر میں پاکستان کو آربیٹریشن کورٹ میں گھسیٹے گا۔ دوستو آربیٹریشن کورٹ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں دو دیشوں کے بیچ وواداسپد معاملے سلجھائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو پیرس آربیٹریشن کورٹ ہے وہ جو ہے وہ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کسی قسم کی پابندیوں کو بھی تسلیم نہیں کرتی، اور اس میں پاکستان کے انٹر اسٹیٹ گیس سسٹمز ISGS اور نیشنل ایرانی گیس کمپنی NIGC نے سپٹمبر 2019 میں جو ایک ایگریمنٹ پر سگنیچر ہوئے تھے، اور اس کے مطابق اگر گیس پائپ لائن کی تعمیر میں تاخیر ہوئی، کنسٹرکشن آپ نہیں کر پائے، تو ایران کسی بھی انٹرنیشنل کورٹ سے رجوع نہیں کرے گا، لیکن پاکستان 2024 تک اپنی پائپ لائن بچھائے گا، جس کے بعد اسے ایران سے روزانہ 750 ملین کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی۔ یہ کہا گیا تھا وہ جو ایکسٹینڈ ہوا تھا۔ اب یہ جو ایک ایگریمنٹ دوبارہ سے کیا گیا، اس پہ پاکستان کو فیبروری سے مارچ 2024 تک اپنے ملک کے اندر اپنی زمین پر گیس پائپ لائن کا حصہ کھڑا کرنے کا پابند تھا۔ پاکستان کو یہ کرنا ہی کرنا تھا۔ اچھا دیکھیے، اب ایک پہلے منصوبہ ناکام ہوا پروجیکٹ، تو ایران نے اتنی آپ کو پھر بھی دی کہ چلے ہم اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اب آپ کو اتنی دیر میں یہ کرنا پڑے گا، اور پھر آپ وہ بھی نہیں کر پائے۔ لیکن ایران نے پاکستان کو سہولت فراہم کی، فیسیلیٹیٹ کیا، اور سپٹمبر 2024 میں ختم ہونے والی 180 ڈیز کی جو ڈیڈ لائن تھی اس میں پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ لیکن اتھارٹیز پھر سے گیس پائپ لائن بچھانے میں ناکام رہے،
तो जब अथॉरिटीज आपकी पाकिस्तान की अथॉरिटीज नाकाम रहेंगे बार बार, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ईरान के ऊपर कुछ कहना, मलबा डालना कि जी आप नहीं कर पाए, ये उनकी तो नहीं है। क्या कहेंगे एंड में? वो यही कहेंगे कि हम उधर जा रहे हैं क्योंकि उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ है। वैसे तो मैं देख रही हूँ, देखिए ईरान जो है, ईरान के खिलाफ भी कंट्रीज गए हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं। एक जो एयरक्राफ्ट गिराया गया था और वो कहा गया था कि ईरान ने डाउन किया है वो एयरक्राफ्ट, जिसमें कि काफी सैकड़ों लोग उसके अंदर जो थे वो भी मर गए थे उसके अंदर। उसके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज ईरान के खिलाफ भी इंटरनेशनल कोर्ट में गए हैं। लेकिन ईरान इसके अलावा भी कई कंट्रीज के खिलाफ किया है। और इसमें यह भी बात याद रखें कि कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा कि क्या हुआ था। अब जब हम दूसरे कंट्रीज को देखते हैं तो आप देखिए कि इंडिया के ईरान के साथ कैसे जबरदस्त रिलेशंस चल रहे हैं। देखिए इंडिया तो चाबहार में कैसे दोनों कंट्रीज शाना बिशाना खड़े हैं। असल में तो जो बरादराना ताल्लुकात, जो भाई है हमारा, भाई भाई तो नजर आ रहे हैं इंडिया और ईरान, वो नजर आ रहे हैं, भाई भाई नजर आ रहे हैं। कौन? इंडिया और मलेशिया। तो वो मुस्लिम उम्माद जिसको कभी आप भाई कहा करते थे, बरादराना ताल्लुकात की बात करते थे, वो तो अब भारत के साथ खड़े हैं। अब तो भारत के इन कंट्रीज के साथ, इन मुस्लिम कंट्रीज के साथ बरादराना ताल्लुकात है। आपको पता है चाबहार पे ऊपर अभी जो एक एग्रीमेंट हुआ, इससे पहले भी होते रहे, वो तो सारा कंट्रोल इंडिया के पास है, चाबहार का जो है सारा। और ईरान बड़ी खुशी से उनको, क्योंकि उनको पता है, देखिए कंट्रीज क्यों करते हैं, ईरान को पता है कि इंडिया को हम जो भी प्रोजेक्ट देंगे वो संभालेगा, वो हमें डेडलाइन खत्म होने से पहले वो प्रोजेक्ट बना कर देगा। तो ये तो सबके सामने है। तो जाहिर है कि उसी कंट्री को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ना जिसके पास फेलियर नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखें, ये डिप्लोमेटिक फेलियर भी है, ये फॉरेन पॉलिसी फेलियर भी है, ये कौन कौन सा फेलियर है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बल्कि अब तो और भी कई कंट्रीज ईरान के साथ जो काम कर रहे हैं उनके भी बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो एक तरफ आपको भारत ऐसे कई इश्यूज पर जो है वो धमकियां दे रहा है, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशारे मिल रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी तरफ आपको ईरान की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, मतलब पाकिस्तान को ईरान की तरफ से भी धमकियां मिल रही हैं और भारत की तरफ से भी धमकियां मिल रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ऐसी की तैसी कर देंगे, और दहशतगर्दी है तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि पाकिस्तान को हम अब आर्बिट्रेशन कोर्ट में लेकर। देखें, आप महंगी गैस, सस्ती गैस लेके एक्सपोर्ट किसको करेंगे? अभी तो चलो महंगी गैस मिल रही है, महंगा सारा कुछ है, लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कुछ $4 आ रहे हैं, नया आमदो आ रही है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ईरान ने 2019 में पाकिस्तान को बता दिया था कि हमने आर्बिट्रेशन कोर्ट जाना है, ठीक है जी, और ये हमने सारा कुछ करना है। और अब ये पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो परेशान हैं कि क्या होगा तो क्या नहीं होगा। और सुना है कि पाकिस्तान की हुकूमत फॉरेन लॉ फर्म हायर कर रही है, पाकिस्तान का केस बनाएगी। अब देखें, एक चीज़ होती है मसला बायलैटरल। आप देखें फॉरेन कंपनियों को पैसे देंगे, आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएँगे, हम कि हमारे ऊपर अमरीकी सैंक्शंस हैं। भाई मुझे ये बताओ, जब 2014 में तुमने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया था तब अमेरिका की सैंक्शन नहीं थी?